بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء کی سیریز میں آج جس نبی کا ہم قصہ بیان کرنے والے ہیں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ وہ مصر کی حکومت کے اہم عہدیدار بن گئے تھے۔ بعد میں انہوں نے اپنے والدین اور بہن بھائیوں کو بھی وہیں بلا لیا تھا اور مصر میں آباد ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی بنی اسرائیل نسل در نسل مصر میں آباد رہے۔ ادھر مصر میں ایک کے بعد دوسرا بادشاہ آتا رہا۔ پھر ایک بادشاہ ایسا آیا جو اللہ کے وجود کا منکر، حد درجے ظالم اور مغرور تھا۔ یہ کافر بادشاہ اس حد تک بڑھا کہ خود کو الہ کہلوانے لگا، یعنی خود معبود بن بیٹھا۔ اس نے الہ ہونے کا دعویٰ کر دیا، لوگوں سے اپنی عبادت کرانے لگا۔ یہی بادشاہ آج فرعون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو مصر کے ہر قدیم حکمران کا لقب فرعون تھا، یہ فرعون حد سے بڑھ گیا۔ اس نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی رعایا کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ان پر آسانی سے حکومت کر سکے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کا تھا۔ یہ لوگ اللہ کے نبی حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور اس وقت یہی لوگ زمین پر سب سے بہتر تھے۔ لیکن اس ظالم بادشاہ نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر ظلم و ستم کرنے لگا۔ اسی فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ ہے جو بیت المقدس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس آگ نے مصر کے سب گھروں اور لوگوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، لیکن اس آگ نے بنی اسرائیل کو کچھ نقصان نہیں پہنچایا۔ اس خواب نے فرعون کو خوف زدہ کر دیا۔ اس نے اپنے کاہنوں اور جادوگروں کو طلب کیا، اپنا خواب انہیں سنایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بتائی، اے بادشاہ، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے، وہ تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ اہل مصر اس کے ذریعے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ خواب کی تعبیر سن کر فرعون نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اس لڑکے کو زندہ ہی نہیں چھوڑے گا۔ لڑکا زندہ بچے گا نہ اس کی حکومت کے لیے خطرہ بنے گا۔ چنانچہ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جو ہی بنی اسرائیل کی کسی عورت کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو، اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ اس کے حکم پر عمل شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے کمزور جان کر دبا رکھا تھا، وہ ان کے بیٹے ذبح کرتا اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا۔ بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا۔ یہاں زمین سے مراد مصر ہے اور گروہ سے مراد بنی اسرائیل ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کیا جانے لگا۔ آخر ان خوفناک حالات میں ایک خوبصورت نورانی چہرے اور دلکش جسم والا بچہ پیدا ہوا۔ یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئیں کہ اب کیا کریں، فرعون کے جاسوسوں کی نظروں سے اس بچے کو کس طرح بچائیں۔ آپ کی والدہ ایک انتہائی ایماندار، نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دعا قبول کر لی اور ان کی طرف الہام کیا، اسے دودھ پلا۔ جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسول بنانے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا، ایک صندوق بنوایا، اس میں اپنے لخت جگر کو رکھا اور صندوق دریائے نیل کی موجوں کے سپرد کر دیا۔ صندوق آہستہ آہستہ ان کی نظروں سے دور ہوتا چلا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی تم اس صندوق کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ تاکہ معلوم ہو یہ کدھر جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دریا کے کنارے کنارے صندوق پر نگاہ جمائے چلتی رہیں۔
لیکن وہ صندوق کو اس طرح دیکھ رہی تھیں کہ فرعون کے سپاہیوں کو اس پر شک نہ گزرا۔ صندوق اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پانی پر تیر رہا تھا۔ وہ ساحل کے قریب آتا چلا گیا۔ دریا کے کنارے فرعون کا محل تھا۔ وہ اس محل کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ ایسے میں ملکہ کی چند نوکرانیاں ادھر سے گزریں۔ ان کی نظر صندوق پر پڑی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھیں اور اس کو دریا سے نکال لیا۔ انہوں نے وہ صندوق فرعون کی بیوی کے سامنے جا رکھا۔ فرعون کی بیوی نے صندوق کے اندر حرکت محسوس کی۔ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ صندوق کھول کر دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئی اور صندوق کے اندر ایک بچے کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس کے چہرے پر بہت زیادہ معصومیت تھی۔ بچہ صندوق کے اندر پرسکون انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ جب اس کی نظریں بچے پر پڑیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بچے کی محبت ڈال دی۔ اس نے فوراً بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، اسے اپنے سینے سے لگایا، یوں جیسے اس کا اپنا بچہ ہو، کیونکہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ فرعون کو بچے کی خبر ملی تو وہ بھی وہیں آ گیا۔ بچے کو دیکھتے ہی اس کا رنگ بدل گیا۔ بیوی سے بولا، یہ کیا بچہ؟ پھر وہ اپنے سپاہیوں کی طرف مڑا اور ان سے بولا، اس بچے کو لے جا کر قتل کر دو۔ فرعون کی بیوی یہ سنتے ہی رونے لگی۔ روتے ہوئے اس نے فرعون سے کہا، یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فرعون نرم پڑ گیا۔ اسے بھی احساس تھا کہ اس کی ملکہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ چنانچہ اس نے سپاہیوں سے کہا، اچھا اسے چھوڑ دو، اس کے پاس ہی رہنے دو۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ فرعون کی بیوی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بچہ پرسکون انداز میں اس کے سامنے لیٹا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے کو بھوک ستانے لگی۔ وہ رونے لگا۔ فرعون کی بیوی سمجھ گئی بچے کو بھوک لگی ہے۔ اس نے اپنی نوکرانیوں کو حکم دیا، بچے کے لیے کوئی دودھ پلانے والی لائی جائے۔ نوکرانیاں گئیں اور ایک دودھ پلانے والے کو لے آئیں۔ اس نے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن بچے نے اس کا دودھ نہ پیا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ نوکرانیاں ایک اور دودھ پلانے والی کو لے آئیں۔ بچے نے اس کا دودھ بھی نہ پیا۔ اس طرح ایک ایک کر کے دودھ پلانے والیاں آتی رہیں اور ناکام ہو کر واپس لوٹتی رہیں۔ فرعون کی بیوی پریشان ہو گئی کہ اگر اس نے دودھ نہ پیا تو زندہ کیسے رہے گا۔ اس نے نوکرانیوں کو حکم دیا، اس بچے کو باہر بازار میں لے جاؤ، شاید تمہیں کوئی عورت مل جائے جو اسے دودھ پلا سکے۔ وہ اسے بازار میں لے گئیں۔ بچے کو دودھ پلانے والی خواتین جمع ہو گئیں۔ ہر ایک نے آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکی۔ بچے کی بہن یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ نوکرانیوں کے نزدیک آئی اور بولی، میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ نہ بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش بھی کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ نوکرانیاں بے چینی کے عالم میں فوراً بولی، کہاں ہیں وہ؟ ہمیں ان تک لے چلو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن انہیں گھر تک لے آئی۔ نوکرانیاں بچے کو لیے اندر داخل ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو دیکھا، لیکن انہوں نے اپنے دل پر قابو پا لیا اور اپنی بے پناہ خوشی کو بھی ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اس خیال سے کہ کہیں انہیں معلوم نہ ہو جائے کہ یہ تو انہی کا بچہ ہے۔ نوکرانیوں نے انہیں بتایا کہ انہیں بچے کے لیے دودھ پلانے والی کی تلاش ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو بڑے پیار سے ہاتھوں میں لے لیا، اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر دودھ پلانے کی کوشش کی۔ بچہ فوراً ہی دودھ پینے لگا۔ نوکرانیاں یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ان میں سے ایک نوکرانی یہ خوشخبری سنانے کے لیے دوڑی۔ اس نے فرعون کی بیوی کو بتایا، ہم نے دودھ پلانے والی تلاش کر لی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ محل میں آئیں۔ وہ وہاں پہنچی تو فرعون کی بیوی نے کہا، میری خواہش ہے کہ آپ بچے کو محل میں رہ کر دودھ پلائیں، میں آپ کو مالا مال کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا، مجھے افسوس ہے
میں آپ کے پاس محل میں نہیں رہ سکتی، میرے شوہر اور میرے بچے ہیں، میں انہیں چھوڑ کر یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس پر فرعون کی بیوی نے کہا، لیکن یہ بچہ تو آپ کے علاوہ کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں، پھر یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جواب میں انہوں نے کہا، میں بچے کو اپنے گھر لے جاتی ہوں، میں اسے دودھ پلانے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں۔ یہ سن کر فرعون کی بیوی نے کہا، اچھی بات ہے، یوں ہی صحیح، لیکن میری ایک شرط ہے، بچہ جو ہی دودھ چھوڑنے کی عمر کو پہنچے آپ اسے میرے حوالے کر دیں گی تاکہ یہ محل میں پروان چڑھے اور میری نگرانی میں رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حامی بھر لی۔ فرعون کی بیوی نے حکم جاری کیا، اس دودھ پلانے والی کی تنخواہ مقرر کر دی جائے، اس کے علاوہ دوسرے اخراجات، ملبوسات اور ضروریات کی سب چیزیں اسے مہیا کی جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے لخت جگر کو اپنے سینے سے لگائے گھر لوٹ آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چنانچہ ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور وہ جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب دودھ پلانے کا زمانہ پورا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو محل میں بھیج دیا گیا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں شروع ہوئی، یہاں تک کہ آپ جوان ہو گئے۔ آپ بہت باحوصلہ اور بلند اخلاق والے تھے، فقراء اور مسکینوں پر نرمی فرماتے تھے، کمزوروں اور ناداروں کی مدد فرماتے تھے، مظلوموں کے کام آتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ ایسے وقت میں شہر کے ایک راستے سے گزر رہے تھے جس وقت کوئی زیادہ آمد و رفت نہیں تھی۔ ایسے میں آپ نے دو آدمیوں کو جکڑتے دیکھا، ان میں سے ایک تو آپ کی قوم یعنی بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی یعنی فرعون کی قوم سے تھا۔ اسرائیلی نے جو ہی آپ کو دیکھا بلند آواز میں مدد کے لیے پکارا۔ وہ آپ کو جانتا تھا، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ آپ بھی بنی اسرائیل سے ہیں اور فرعون کے محل میں پلنے کی وجہ سے آپ کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے اس نے کہا، اے موسیٰ، اس قبطی کے مقابلے میں میری مدد کریں۔ آپ ان دونوں کی طرف بڑھے، وہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے، ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو گھونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ مر چکا ہے تو بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، اے میرے پروردگار، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فرعون تک بھی یہ بات پہنچ گئی کہ ایک قبطی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اتنا اندازہ اسے ہو گیا کہ یہ کسی اسرائیلی کا کام ہے، لیکن وہ یہ نہ جان سکا کہ اصل قاتل کون ہے۔ اس نے ٹو لگانے والے لوگ روانہ کر دیے تاکہ قتل کے بارے میں معلوم کر سکیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے رات بسر کی۔ وہ خوف زدہ تھے کہ کہیں فرعون کو معلوم نہ ہو جائے کہ یہ ان کا کام ہے۔ دوسرے دن صبح آپ اسی واقعے کی وجہ سے پریشانی میں گم چلے جا رہے تھے کہ اچانک اسی اسرائیلی نے پھر آپ کو مدد کے لیے پکارا۔ آج وہ ایک دوسرے آدمی سے جھگڑ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ آپ نے اسے ملامت کرتے ہوئے کہا، بے شک تو بہت گمراہ شخص ہے۔ وہ اسرائیلی ڈر گیا، اس نے خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے مار ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، چنانچہ وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ جو ہی اسرائیلی نے یہ الفاظ کہے کہ قبطی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہلاک کیا ہے، بس پھر کیا تھا، فرعون تک بھی یہ اطلاع پہنچ گئی۔ اسے بھی معلوم ہو گیا کہ قبطی کے قاتل سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، موسیٰ کو تلاش کر کے اس کے سامنے حاضر کیا جائے۔ فرعون کے دربار میں ایک بھلا آدمی بھی موجود تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔
جو ہی اس نے فرعون کو یہ حکم دیتے سنا، وہ دربار سے نکل آیا اور ایک مختصر رستے سے ہوتا ہوا سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ ان کے سامنے پہنچتے ہی اس نے کہا، اے موسیٰ، بلا شبہ دربار والے تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالیں، لہٰذا تو نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ آپ اسی وقت شہر مصر سے نکل گئے۔ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں قبطیوں میں سے کوئی انہیں پکڑ نہ لے۔ آپ کو تو راستے بھی معلوم نہ تھے، کچھ معلوم نہیں تھا کہ کہاں جائیں گے، کس کے پاس جائیں گے، کون انہیں پناہ دے گا۔ بس چل پڑے اور چلتے رہے۔ آپ ڈرے ڈرے اور سہمے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے اور ساتھ دعا بھی کر رہے تھے، اے میرے رب، تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ راستہ بہت خشک ویران اور موسم گرم تھا، انہیں کھانے کو بھی کچھ نہ مل سکا۔ سفر میں انہیں بے شمار تکالیف برداشت کرنا پڑی، تاہم آپ نے سفر جاری رکھا۔ آپ فرما رہے تھے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ آخر آپ مدین کی سرزمین تک جا پہنچے۔ آپ اس وقت بہت تھکے ماندے اور بھوکے پیاسے تھے۔ آپ کو یہاں ایک کنواں نظر آیا۔ راستے میں آپ نے صرف درختوں کے پتے کھا کھا کر گزارا کیا تھا۔ آپ تھے بھی ننگے پاؤں، مسلسل چلنے کی وجہ سے جوتے گھس کر کہیں گر گئے تھے۔ آپ نے کنویں پر لوگوں کا ہجوم دیکھا، وہ کنویں سے خود بھی پانی پی رہے تھے اور اپنی بکریوں اور دوسرے جانوروں کو بھی پلا رہے تھے۔ وہ سب اس کی کوشش میں تھے کہ آگے بڑھ کر پہلے اپنے مویشیوں کو پانی پلائیں۔ کنویں سے کچھ فاصلے پر دو لڑکیاں کھڑی تھیں، ان کے پاس بھی بکریاں تھیں، لیکن وہ مردوں کے ہجوم میں گھسنے سے عاجز تھیں اور ان لوگوں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، چنانچہ آپ ان کے پاس پہنچے اور ان سے بولے، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ہم ان کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہم کنویں تک کیسے جا سکتی ہیں؟ جب یہ سب اپنے جانوروں کو پانی پلا چکیں گے تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ ہمارے ابا جان ہیں لیکن وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں۔ لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو کنویں کی طرف ہانکا اور کنویں کے پاس لے گئے۔ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتے تھے، جسے تقریباً 10 آدمی اٹھاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ پتھر ہٹایا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ دونوں لڑکیوں نے اس پر آپ کا شکر ادا کیا، پھر اپنے گھر کی طرف چل دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کو پانی پلانے کے بعد پھر سائے میں آ بیٹھے۔ اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم اور نعمتوں کا سوال ان الفاظ میں کیا، اے میرے رب، بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ ادھر دونوں بچیاں گھر پہنچیں۔ والد کو ان کے جلد واپس آ جانے پر حیرت ہوئی۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کی قسط میں بس اتنا ہی۔ اس کا اگلا حصہ آپ آگے آنے والی قسطوں میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔